ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ زندگی کے یقیناً خوبصورت لمحات ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، اللہ کے گھر میں، تسبیح و تحلیلات میں، ذکر و اذکار میں گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنا بھی زندگی ہے نا، اس کا انسان نے حساب و کتاب دینا ہے کہ انسان کیا کرتا رہا۔ اس پر انسان کو پریشانی بھی ہونی ہے، ذلت بھی اٹھانی ہوگی، لیکن جو یہ لمحات ہمارے گزر رہے ہیں نا، یہ وہ خوبصورت لمحات ہیں کہ ان کا اس قدر اجر ملنا ہے، اس قدر صلہ ملنا ہے کہ انسان بعد میں پچھتائے گئے کاش کہ میں اپنی زندگی کے اور لمحات اللہ کی یاد میں گزار لیتا۔ انسان کے اندر نور ایمان بڑھتا ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے اور انسان کی حقیقت انسانیت مطمئن ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اب اللہ کے فضل اور توفیق سے اٹھے، وضو کیا، بستر کو چھوڑا، مسجد کی طرف آئے، رکوع سجود قیام عبادت کرنے کے بعد اب ہم اپنے دل کی طرف مطمئن ہوں تو کس قدر اطمینان اور سکون اور راحت مل رہی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بہترین ایک انسان محسوس کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی نماز ادا کرنے کی۔ اسی طرح اگر کبھی نماز رہ جائے تو کس قدر انسان کو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، وہ بھی ایمان کا ذرہ ہو تب، وگرنہ آپ دیکھیں گے کئی ایسے ساتھی ہوں گے بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے لیکن محسوس ہی نہیں کرتے، بالکل کافی عمر بیت گئی، بلکہ کئی ایسے عمر رسیدہ بزرگ ملیں گے بالکل نماز کے قریب تک نہیں جاتے لیکن ٹس سے مس تک نہیں ہوتے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ظاہراً ان کی زندگی بڑی خوشحال محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایمان کے حوالے سے وہ توجہ کریں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی حقیقت کس قدر اداس ہے، کس قدر پریشان ہے، ان کی زندگی کس قدر تھکی آ رہی ہے۔ اصل ان کی توجہ ایمان کی طرف نہیں ہے، جب ایمان کی طرف توجہ چلی گئی پھر پتہ چلے گا کہ ہم زندگی کو کہاں خراب کر کے آئے، ہم کیا کچھ کرتے رہے، کتنی ہماری نمازیں رہ گئی، کتنی ہم نے جھوٹ بولے، فریب کیا، دھوکہ دیا، کیا کچھ کرتے رہے، زندگی کو کس قدر غفلت میں ہم نے غرق کر کے رکھا۔ تو زندگی کے خوبصورت لمحات وہی ہیں جو اللہ کی یاد میں، عبادات میں گزرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر انسان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، خطا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پھر وہ نماز کے اندر مگن ہو کے نماز پڑھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے اندر ریاکاری ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا یہ واضح فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برے معاملات سے روکتی ہے۔ ایک آدمی وہ نماز پڑھ کے تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا ہے، دکان پہ جاتے ہی اس نے ناپ تول میں کمی کر دیا، جاتے اس نے ملاوٹ کر دی ہے، جاتے اس نے کرپشن کر دی ہے، جاتے اس نے سود کا کاروبار شروع کر دیا، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا واضح یہ فرمان ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود وہی کرپشن، وہی لوٹ مار، وہی دھوکہ دہی، وہی سود خوری، وہی ملاوٹ، وہی کمی ناپ تول میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر ریاکاری ہے، وہ نماز خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ جب ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا، وہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبادت کس طرح کریں، فرمایا ایسے عبادت کرو کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ محسوس کرو۔ فرمایا اگر اس قدر اعلیٰ ایمان نہیں تمہارے پاس کہ خود خدا کو دیکھ رہے ہو تب عبادت کرو، فرمایا پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم یہ سوچ کے عبادت کرو کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کے اندر، عبادت کے اندر خشوع و خضوع ہوگا۔
بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دے دیں۔ آپ لوگ مختلف معاملات میں لگے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی کہیں کمپنی میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی سرکاری نوکری میں، تو جو بڑا کوئی آفیسر میں سے کوئی آ جاتا ہے تو جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا بڑا افسر دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے، یا مالک آیا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کام کے اندر بڑی سنجیدگی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، بہتری ہوگی، اور بہتر سے بہتر وہ کام کیا جا رہا ہوگا۔ ان کی غیر موجودگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں اور آپ خود جانتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی طرف توجہ کر کے یہ سوچ سکتا ہے۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل اسی کو ہم دیکھیں کہ جب ہمارا رب ہمارے مکمل خشوع و خضوع کو دیکھ رہا ہے، جب میری یہ سوچ ہوگی کہ میں نے اللہ اکبر کہا قیام کی حالت میں ہوں، اب میرا رب میری سوچ اور فکر کی طرف بھی اس کی نظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کا قیام، رکوع، سجود کس طرح گئے۔ جب میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ ہوگی کہ ہمارے رب کی نظر مکمل ہمارے اوپر ہے تو کس قدر خشوع و خضوع ہوگا نماز کے اندر۔ تو فرمایا اس طرح عبادت کرو کہ تم نہیں تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر ایک حرکات و سکانات کی طرف اس کی نظر ہے۔ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ کیا خشیت الہی ہے؟ کہ اللہ کا خوف ہے تمہارے دل میں؟ یا محبت الہی ہے؟ کیا کچھ تمہارے دل میں ہے؟ کس طرح رکوع ہے، کس طرح قیام ہے، کس طرح سجود ہے، کس طرح تحیات ہے، کیسے الفاظ ہیں، کیسا انداز ہے، کیسا لہجہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمیں دنیا کے خواب و خیال ختم ہو جائیں گے، پھر ہم مگن ہوں گے اللہ کی عبادت میں۔ جب اللہ کی عبادت میں مگن ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ہمیں وہ نماز، ہماری عبادات، ہماری تسبیح و تحلیلات ہمیں گناہ نہیں کرنے دے گی۔ عبادت کر کے جا رہے ہیں، پھر ہم جاتے ہوئے راستے میں آنے والی خواتین کی طرف ہماری نظر چلی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر دکان پہ جا کے پھر ہم ملاوٹ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ ہماری وہ عبادت ہمیں جھنجھوڑے گی۔ بندہ ہے مومن، تو مومن ہے، مسلمان ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم جا کے وہاں کوئی کرپشن کریں، لین دین میں کوئی کمی زیادتی کریں، ایسا پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، عبادت انسان کو، یاد رکھیں، انسان کے اندر نور ایمان پیدا کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر ایک بے حیائی اور برے معاملات سے انسان کو روک دیتی ہے عبادت۔ نمازی بھی ہو، بے حیا بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ یا پھر وہ نمازی نہیں ہے، اگر نمازی ہے تو پھر بے حیا نہیں ہے۔ نمازی بھی ہو اور وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ یا پھر وہ نمازی نہیں ہے، آ تو رہا ہے مسجد میں، قیام رکوع سجود کر تو رہا ہے، لیکن نمازی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت نہیں کر رہا۔ نمازی ہو اور سود خور ہو، یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، نماز انسان کو سود نہیں کھانے دے گی، نماز انسان کو ملاوٹ نہیں کر دے گی، نماز انسان کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی، نماز انسان کی آنکھوں میں حیا کا نور پیدا کرے گی، انسان کا سر جھک جائے گا خواتین کے سامنے۔ نماز تمام بے حیائی اور برے باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اگر میں اور آپ اس وقت اگر نمازی بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازی بھی ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، سود کا کاروبار بھی ہے، نمازی بھی ہیں، بے حیائی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، پھر ہم نمازی نہیں ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر نمازی نہیں ہیں۔ پھر ہم توجہ کریں، جو ہم قیام قرات رکوع سجود کر رہے ہیں نا، ان کی طرف متوجہ ہوں، ہم سچے نمازی بن جائیں، تو پھر یہ ساری حرکات و سکنات، یہ سارے خرافات، یہ سارے غلط معاملات اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا، اور ہم پھر بہترین پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ پھر یہ ہماری عبادات ہمیں اس طرح کے گناہوں سے ضرور بچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، اے بندہ مومن، میری عبادات کی طرف اگر تم متوجہ ہو گیا تو پھر تمہیں یہ ساری خرافات سے میری عبادت روک دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عبادات سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، نیکی کرنے سے بڑی نیکی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے نا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچ رہے، پرہیزگار ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے والے کو متقی نہیں کہتے، مومن کہتے ہیں۔ ہر وقت نماز پڑھنے والے کو متقی نہیں کہتے، مومن کہتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ناپ تول میں کمی نہیں کی، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے فریب نہیں کیا، جس نے کسی کی عزت کو نہیں تکا، اسے کہتے ہیں متقی۔ جو اللہ کے خوف میں گناہ کو چھوڑ رہا ہے وہ ہے متقی۔ اور متقی جو ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
مومن مسلمان تو ہم سب ہیں، متقی ہیں کہ نہیں ہیں اس طرف دیکھنا ہے۔ ایمان والے تو سب ہیں، مسلمان تو سب ہیں، متقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس طرح کہ قرآن پاک میں واضح، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں انہیں کوئی خوف بھی نہیں، نہ وہ قیامت کے دن غم زدہ ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ وہ دوست جو ان کی علامات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے مومن تو ہیں جس طرح میں اور آپ مومن ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، خوف خدا میں آ کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دراصل اللہ کے دوست اور کامل ولی ہیں۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری عبادات اگر ہمیں گناہ سے بچا رہی ہے، عبادات کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، کلمہ کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، تسبیح و تعلیلات کی وجہ سے، میں اور آپ پکے مومن تو مسلمان تو بن گئے، لیکن کیا یہ عبادات ہمیں گناہ سے بھی بچا رہی ہے؟ اگر بچا رہی ہے تو پھر ہم متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پھر ہم سچے اللہ کے دوست اور کامل ولی ہیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔